امام حسین میدان کربلا چ گئے تے صحابی کیوں نہیں گئے؟ اے سوال کرتے پے کر دین کہ کیوں نہیں کرتے؟ ہوں میرا جواب سنو ایسے، میں کہ پہلی گل ہے کہ واقعہ نبی پاک دے پردہ کرنے تو 50 سالاں تو بعد پیش آیا ہے۔ انہاں 50 سالاں دے وچ اکثر صحابی پردہ کر گئے سن۔ امام حسین دی عمر اس لیے 7 سال جلے نبی پاک نے پردہ کیتا ہے، اے بعد اس لیے جلے واقعہ کربلا پیش آیا اس لیے 57 سالاں دے سارے ہیں۔ بولو نا یار، 57 سالاں دے سارے ہیں۔ اس لیے جڑے چھوٹے بچے سن نا وہ چند ایک سن وہ بڑے ہو، جویں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین، اے بچپن اے اس لیے وڈے ہوئے، اے اس لیے 50 60 سالاں دے آن تے باقی 50 سالاں دے وچ اکثر نبی پاک دے صحابی پردہ کر گئے سن۔ دوستانی عزیز، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کیمرے والوں سے گزارش ہے جب کیمرے ٹھیک ہو جائیں تو اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے تاکہ پھر باقیوں کو دیکھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی اور قمری اعتبار سے یہ پہلا مہینہ کہلاتا ہے اور آخری مہینہ ذوالحج کا ہوتا ہے۔ علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ اسلام کا جو آخری مہینہ ہے اس کے اندر بھی ایک عظیم قربانی ہے جو کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی یاد میں امت آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک اس قربانی کو یاد رکھے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے اس کے اندر بھی ایک عظیم قربانی ہے جو کہ آل نبی اور جو ان کے رفقا ساتھ تھے اصحاب میں سے اور اصحاب کی اولادوں میں سے، انہوں نے کربلا کے اندر پیش فرمائی، تو اسے بھی قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قربانی ہے وہ اسلام کے آخری مہینے میں ہے جس کو ہم ترتیب دیتے ہیں، اور یہ قربانی اسلام کے پہلے مہینے میں ہے، لیکن امتزاج یہ ہے وہ بھی نبی اور آل نبی کی، یہ بھی نبی اور آل نبی کی، وہ بھی 10 تاریخ کو یہ بھی 10 تاریخ کو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو فرمایا جی پنجابی میں، چلو میں تھوڑا جا لین تے میں چڑھن دیو مڑ پنجابی بول لینے ہیں، ہاں جی میں تسی بیٹھے ہو آئی لگتا پچھ تو سنامنی پاؤ سی تھانوں، لیکن پنجابی سنائینے ہیں، لیکن بات تھوڑا سمجھ لیں پھر میں خود بخود پنجابی پہ آ جاؤں گا۔ گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو سمجھیں آپ سارے حضرات تھوڑا سا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کے آخری مہینے میں بھی قربانی اور پہلے میں بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ اسلام تم سے قربانی مانگتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقین فرمائیں قربانی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میدان میں چلیں گے آپ کو تلوار لگے گی کٹ لگے گا تو ہی قربانی ہے۔ قربانی کے بہت سارے مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش کو پیچھے کر کے دین اسلام اور رب رسول کی خواہش کو پورا کرو۔ قربانی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ مثال کے طور پر اب یہ جو آپ وقت نکال کے آ بیٹھے ہیں 12 بجنے والے ہیں اور آپ کے آرام کا وقت ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ آپ وقت کی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی قربانی ہے بھائی جان۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کے تابع کر دیا، وہ عالم مفتی قاری بن گئے اور وہ دین پھیلا رہے ہیں، جیسے یہ سٹیج کی زینت آپ کو اکثر علماء نظر آ رہے ہیں، تو ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے۔ حالانکہ بچے ہوتے ہیں پڑھیں گے، ذمہ دارہ کریں گے، دکانداری نوکری تو آئے گا تو سب، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا دین پر، یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اب کئی بندے ہوں گے اس محفل میں، ہو سکتا ہے وہ نہ بیٹھے ہوں لیکن انہوں نے تعاون ضرور کیا ہوگا کہ یار 5000 میرا لے لا، 10000 لے لا، لائٹاں دا میں، ساؤنڈ دا میں، ہو سکتا ہے بیچارے وہ نہ آ سکے ہوں یا کسی بیرون ملک بیٹھے ہوں یا دوسرے شہر میں بیٹھے ہوں، تو یہ انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی ہے۔ یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، بہت پیاری مسجد بن رہی ہے، اللہ اس کو برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے۔ یہ آپ تمام احباب، اگر کسی نے 10 روپے بھی دیے ہیں تو اس نے بھی اپنے مال کی قربانی دی ہے یہاں پر۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میری جان اب یہ ہم جو بول رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کے بعد یہ گھنٹہ زور لگاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسے تو نہیں نہ لگ جاتا، تو یہ ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
गिरामी कदर हजरात, कुर्बानी का मफहूम बड़ा वसी है कि दीन के लिए आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। वो वक्त की कुर्बानी है या माल की कुर्बानी है, वो औलाद की कुर्बानी है या आपके जिस्म की कुर्बानी है, वो जिस एतबार से भी हो, अगर दीन के लिए है तो वो कुर्बानी भी है और अल्लाह उसे कबूल भी फरमा लेता है। दोस्तान गिरामी, अगर इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको इस हैसियत के एतबार से देखा जाए, इधर देखें मेरी तरफ, आपने वक्त की कुर्बानी भी दी है, माल की कुर्बानी भी दी है, औलाद की कुर्बानी भी दी है, वतन छोड़ने की कुर्बानी भी दी है और अपने जिस्म को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी कुर्बानी, यानी कोई बंदा कुर्बानी देता है एक चीज की, कोई दो की, कोई तीन की। इमाम अली पाक दीन के लिए जितनी कुर्बानियां होती हैं वो सारी की सारी इमाम हुसैन की इस कुर्बानी में पाई जाती हैं। यही वजह है कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी इस अजीम जुर्रत को और इस्तिकामत को हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ सलाम अकीदत पेश किया जाता है। यह है पहली बात, और हम सबको भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इनके जो शहादत के मफाहिम है उनको बड़ा आसान अंदाज और खूबसूरत तरीके से बयान किया। अब रब का अंदाज हो और खूबसूरत ना हो, यह कैसे हो सकता है? मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं है। मैंने क्या कहा? मुर्दा सोचना भी नहीं। अच्छा, दूसरा पारा पढ़े ना तो उसमें है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं है। एक आयत में है कि तुमने मुर्दा कहना नहीं है, और चौथे पारे की इस आयत में है कि तुमने मुर्दा सोचना भी नहीं है। जबान पर भी पाबंदी है और हमारी सोच पर भी पाबंदी है। अंदाजा करें आप हजरात, एक आप देखें ना, आप कई मरतबा कहते हैं कि ए काम मुड़ के ना करें, या आ गल मोड़ ना बोली मैं तो दसदा पिया, एक बार इंज रोकना होंगे। और अगर ज्यादा ताकीद मतलब हो तो बंदा आ जाए सोची भी ना पिया। ये हमारे दुनियावी एतबार से भी बताया जा रहा है कि पहले यह कहा गया कि शहीद को तुमने मुर्दा कहना नहीं है, और दूसरी आयत में क्या कहा कि मुर्दा सोचना भी नहीं है। अच्छा भैया, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं और देहात के लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है शहरी बंदे जिहड़े बर्गर खाने वाले होंगे ना, उन्होंने दो दिहाड़े बाद कई गल समझ आती है तो तुम मौके पर समझ जाते हो। इस गल को जरा समझने की कोशिश करें, हौली हौली पंजाबी भी तुहानू सुनाइए ना मोड़ है, इस गल को समझो जरा। मेरे अजीज और मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शहीद नूं तुसीं मुर्दा नहीं कहना। हालांकि अकल वाला बंदा सोच सकता है कि शहीद जिहड़ा शहीद हुंदा है ना, वो मौत नूं भी अपने गल लाउंदा है, उहदे जिस्म दे भी टुकड़े हुंदे ने ते कबर दे विच भी टुर जांदा है। यानी जे जिस्म दे भी टुकड़े हो गए, मर भी गया, कबर च टुर गया, तुसीं फिर मुर्दा नहीं कह सकते। ते मुड़ पता चलिया कई कबरां जाके भी जिंदा होंदे ही ने। मुड़ो बोली कि गए जेडे आदे नहीं जी कब्रों वाले तो जिंदा नहीं होते, तो कब्रों पर जाना नहीं चाहिए, तो फलाना ढिमकाना। मैं क्या मेरा पुत्र तू कभी आयत दा मफहूम समझ जा, मैं तेन सारा मसला समझ आ जाएगा। कई बंदे कब्रों में जाके जिंदा है, अब शहीद जिंदा है या नहीं है? अच्छा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुमने सिर्फ उसको मुर्दा नहीं कहना। जब बंदा गल करे ना फिर पूरी अगे होनी चाहिए, और कुरान पूरी बात करता है। अगर हम मुर्दा नहीं कह सकते तो फिर शहीद को क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, फरमाया उनको जिंदा कहना है, और वो तो जिंदा है। अब देखो ये अल्लाह ने मसला हल कर दिया कि ये अगरचे बज़ाहिर मौत आ गई, कब्रों में चले गए, जिस्म कट गया, लेकिन तुम मुर्दा नहीं कह सकते, तुम इन्हें जिंदा कहोगे। हैं कहांगे? कब्रों में हैं क्या? जिंदा। तो मसला क्या साबित हुआ कि कब्रों वाले भी जिंदा होते हैं। और चलो शहीद नूं मान आखे हाँ शहीद नूं मन्नी बैठे, तो कुरान दे विच बाकी नूं मैं नहीं मनदा। मैं कहा ये तो तुहाडी कमजोरी है, ना मनण वाले हो, ये तो तुहाडी कमजोरी है। असल मसला है वे और दे नाल सुनिया है, शहीद दा रुतबा घट है ते नबियां दा वध है। समझ आंदी पई है? ते जे घट रुतबे वाले नूं रब ने नहीं मरण दिता तो जेड़ा हर कब्र च आंदा है, फ्रंट सीटां ने मेरा साथ देसो थोड़ा जाके, कोई ना देसो। ए असल मसला है, इस बात से समझो। फाजिल बरेलवी ने सही फरमाया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते ने तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस वास्ते इस मसले को समझो। अच्छा, मैं एक गल होर भी जनाब के सामने अर्ज करा। मेरे अजीज मेरे भाई, जितने भी बंदे फौत होकर कब्रे जाते ना, उन्होंने उत्थे जिंदा किया जाता है, भावें बंदा मोमिन होवे तो बंदा काफिर होवे। याद रखो, अगर वो जिंदा नहीं होंगे तो सवालों के जवाब कौन देता है? अगर वो जिंदा नहीं तो नबी पाक ने क्यों फरमाया जो कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर, तो जो विच है ही मिट्टी तो सलाम के आखे ही ने। बल्कि इत्थों तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
فرمایا جس لے قبرستان جانا ہے نا تے قبراں دے اوتے پیر نہیں رکھنے تے قبر تے ٹیک نہیں لانی. پوچھیا وجہ؟ فرمایا قبر والے نوں پیڑ ہوندی ہے. وچ کاشا ہے تو پیڑ ہوندی پئی ہے نا. تے موڑو کدے گیا عقیدہ؟ اے اسلام دے اندر جڑی صحیح تعبیرات ہیں نا میرا چانو نانو سمجھن دی کوشش کیتا کرو. کوئی بندہ بھی قبر جاوے نا تے اونوں قبر دے وچ زندہ کیتا جاندا ہے. ہاں اگے دو گلاں ہوندیاں. بندہ کافر ہوے تے قیامت دی صبح تائیں لتریشن ہوندی رہندی ہے تے جے بندہ مسلمان ہوے تے جنت دی کھڑکی کھول کے اودیاں موجاں لوا دتیاں جاندیاں نے. ہن سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ نو؟ تو اس واسطے اے آکھنا کہ قبراں والے زندہ کوئی نہیں تے جے دے زندہ نہیں نا مڑ مودی والا کام کرے کرو. مودی اور نال بندہ مار جاوے تے اگ لا دیندے ہی نے. توجہ نہیں فرمائی نا آپ حضرات نے؟ تو جنہاں دے نہیں تو مڑ سے مڈ آگ چلاؤ. خدا کا خوف کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شہداء احد، ایک گل کر لواں تاکہ مسئلہ حل ہو جاوے. احد دے جڑے شہید ہیں میرے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو ان کو آ کے سلام کرے گا یہ اس کا سلام بھی سنیں گے اور جواب بھی عطا فرما دیں گے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدارج النبوہ دے اندر لکھیا. اسے چیپٹر نو کدی پڑھ کے ویکھو نا احد والے نو اوتھے لکھ دین. فرمایا ایک عورت اتھوں گزری او دا نام سی فاطمہ خزاعیہ، قبیلہ بنو خزاعہ دی عورت سی. اوتھوں میدان احد دے وچوں گزری نا تو انہوں یاد آیا بھی حضور نے فرمایا انہاں نو جڑا سلام آکھے تے سن دین تے جواب دین دین. تو آدھی ہے مینوں ایویں چیتا آیا نا تے میں لگدی نے سلام آکھیا نا تے فرمایا اونچی آواز دے نال سارے نے آکھیا وعلیکم السلام. تے میں ڈر گئی تے میرے نال میری بہن سی اس آکھیا ڈردی کیوں؟ نبی پاک فرمایا نہیں کہ ایتھے جڑا بھی سلام آکھے جواب شکر کر تو سن لیا ہے. ہاں اے شیخ عبدالحق محدث نے مدارج دے اندر لکھیا ہے. تو عرض کرن دا مقصد ہے ہر بندے نوں سلام سن جا ضروری نہیں. ہن کئی بندے آندے نہیں بڑا جے شہید زندہ تے مڑ سانوں سلام کیوں نہیں سنیندا؟ میں کہ جڑے کناں نال تو گانے سندا رہنا دلے پائے گئے ہو جنہاں دے نال تو غیبتاں سننا ہے تے گالی سننا ہے انہاں کناں دے نال تینوں اے سنی سی پیا. کدی انہاں کناں دے نال تو قرآن سنیا ہوندا، درود سنیا ہوندا، نعتاں سنیاں ہوندیاں تے مڑ تے تیرے کناں نوں کو صفا بھی نصیب ہوے تے پاک بھی ہووے نا تے کاشا سن بھی لینا. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس طرح بعض آدھے بڑے شہید زندہ سن زندہ کیوں نہیں؟ میں کہا پہلو اکھی پاک کر. اکھی تب کیتی بنا پلیت بد نگاہی فلماں ڈرامے موبائل جڑا ہے تے بیڑے غرق کر کے رکھ دیتے. تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے پہلے اپنی اکھی تو پاک کرو نا پھر اس تو بعد تو انہوں منظر بھی نظر آ جائے گا. جڑا جتنا پاک بندہ رہندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دے پردے اتری جلدی اکھاں دے اور دل دے کھول دیندا ہے اور پھر وہ نظارے ویدا ہے. جویں نبی پاک فرماندے سن نا انی آپ فرماندے سے انظرو مالا تنظرون. آپ بعض روایات بخاری دے اندر انی ارا مالا ترون. فرمایا جو میں ویدا پہ تساں ویکھ ہی نہیں سکدے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. تو اپنے زبان اپنے کن اپنے دل اینو صفا نصیب کر. جدو صفا مل جائے گی اینو چیزاں نظر آنیاں شروع ہو جان گیا. تو عرض کردہ پیا شہید دے بارے میرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے شہید نو مردہ سوچنا بھی نہیں. آکھنا تے بڑی دور دی گل ہے مردہ سوچنا بھی نہیں. اے شہید زندہ ہوندا ہے. ہن ذرا توجہ کریا ذرا ایک اور حدیث نال ملا کے تانوں میں سناواں نا تے زیادہ سمجھ آئے گی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین. نبی پاک فرمایا میں تواڈے وچ دو بھاری چیزاں چھڑ کے جاندا پیاں. فرمایا لو ان تمسکتم لن تدلوا. فرمایا اگر تسی انہاں دوہاں چیزاں نوں مضبوطی دے نال پکڑ لیا تھام لیا فرمایا تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکدے. پوچھا گیا حضور کیا کیا چیزاں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. فرمایا ایک رب دا قرآن ہے دوسری میری اہل بیت ہے. اے دو چیزاں نے. فرمایا میں تواڈے چھڑ کے جاندا پیا انہاں نوں جنے مضبوطی دے نال پکڑ لیا وہ بندہ کدی گمراہ ہو سکدا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی؟ علماء نے ایتھے ایک سوال اٹھایا ہے اور یہ سوال تانوں سننا چاہیے ہے اور یہ بڑا توجہ طلب سوال ہے. اور اس سے نا اپنے جڑے اہل سنت دے لوگ ہیں اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو تو انہوں یہ گل سمجھنی بھی چاہیے چونکہ اسی سننی ہے سانوں اپنے عقیدے اور نظریے دا پتہ ہونا چاہیے. توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ ادھر ادھر وکھیا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے واسطے میں دو چیزاں چھڑ کے جاندا پیا قرآن اور اہل بیت. صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. آپ سنیے اس گل نوں اسی سمجھنا ہے ٹھیک ہے. میں آخیا پہلے اتنے دوسری روایت سنا اور یہ بھی صحیح دے اندر موجود ہے. نبی پاک دی ایک حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جاندا پیا. پوچھا کیڑی کیڑی؟ فرمایا میری سنت اور کتاب. ایک دے اندر اے مفہوم بھی موجود ہے لیکن میں جڑی سنا رہے میں تانوں یہ سنانی ہے. وہ دی وجہ کیا ہے؟ لوگ آدھے نے تے صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. میں کہا پتر گل پتہ کی ہے عقل ہوے نا تے سارا مسئلہ حل ہو جاندا ہے. محبت والے بنو نفرت والے نہ بنو. اور کس طرح غور میرے حل کریا ہے. میں کہ تو آنا صحابہ دا ذکر کو نہیں صرف آل رسول دا ذکر ہے.
میں آخیا مینوں یہ دس قرآن دا تے ہے نا؟ کہندا ہاں قرآن ہے۔ میں کیا اپنے ایمان نال مینوں دس قرآن تینوں جمع کر کے دتا کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ قرآن جمع کر کے دتا کہ آخر یہ جڑا قرآن مجید ہے یہ تو سانو جمع کر کے دیتا صحابہ کرام نے۔ تو میں کہا نبی پاک نے اس واسطے فرمایا قرآن نو پکڑے ہوئے، قرآن جدو کیتا ہی صحابہ نے جمع ہے، صحابہ نو مننے گا تے قرآن نو مننے گا نا۔ یہ تو صحابہ نو نہیں مننا تو تمہیں قرآن نو بھی نہیں مننا تو مڑ بے ایمان ہو جائے گا۔ اس واسطے بے ایمان نہ ہو، قرآن نو بھی من، صحابہ نو بھی من۔ ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے قرآن مجید ساڈے کول ہونا اور ساڈا قرآن تے ایمان رکھنا اے عدالت صحابہ اینو منن دے مترادف ہے کہ اسی صحابہ کرام علیہم رضوان نو من لیا ہے، چونکہ قرآن نو جو من لیا ہے جمع ہی انہاں کر کے دتا ہویا ہے۔ اس واسطے صحابہ دا ذکر موجود ہے۔ اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تواڈے وچ قرآن چھڈی جانا اور دوسرا آل رسول نو۔ ادھر سارے مائی میں ذرا توجہ کریا، دو چار بندے موبائل چ بیٹھے نکل کے میری گل سنا تو فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ عزیزو نبی نے کتنی چیزاں دیتیاں؟ سارے بولو۔ ایک قرآن ایک اہل بیت ہے، مسئلہ تا حل ہونا جی دوئے تیرے کول ہومن تے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ اچھا زمانے چی ہو جائے لوگ ہیں جڑے قرآن ہے اتھے حسین دا ذکر کوئی نہیں، مولا علی دا ذکر کوئی نہیں، حسن قرا دیاں محفلاں کردے نے، مصری چکاری سدے بیٹھے ہوندے نے۔ میں کہا بلے باہروں بھی کاری صاحب کے حسن قرا دیاں محفلاں کرنا ہے تے میں آکھیا انہاں کاریاں دا تا ذکر ہے تے کاری کربلا دا ذکر کیوں نہیں ہے؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آیا آپ حضرات نو؟ تو قرآن اگر ہے تو پھر کربلا لکاری کیوں نہیں ہے؟ ہن سمجھ آئیے آپ حضرات؟ حضرت مولا علی پاک دے بارے اے شاہ ولی اللہ محدث سے دل بھی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا، فرمایا مولا علی پاک جدو گھوڑے تے سوار ہوندے سن نا، اے مرزا اینڈ کمپنی دا کو بندہ بیٹھا تو بھی ذرا غور کرا ہے، انہوں بار بار آکھیا جاندہ ہے، حالانکہ میں مرزا دا ہوں ذکر کرنا چھڑ گیا چونکہ وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ دی قبر تے ہی اسی بلڈوزر پھیر دیتا ہے، لیکن پھر بھی کئی آدھنے نہیں تھوڑی اور منڈ بھئی جی میں تو ہاتھ رکھنا ہے رکھ کوئی نہیں سکدا۔ میں کہا بڑا چیکدہ ہوں سی یہ دی بولی یہ جواب دیتا ہی میں، تو بڑی بک بک کردہ سی ہون نکلنا پوتر۔ سمجھ آئی؟ اے ذرا گل سنیا ہے مرزا اینڈ کمپنی اور یہ جتنے بھی فالور اور جتنے یہ چمچے کڑچے وہ بھی ذرا توجہ کرن، توجہ ہے میرے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ یا آپ دی اہل بیت، آپ دا قرآن ہوئے یا آپ دا دین ہوئے، میرے بھائی یہ دا جھنڈا کوئی بھی تلے کر سکدا؟ پاکان امت دا کوئی بندہ بھی جھنڈا تلے کر سکدا نہیں، یہ یاد رکھ لو۔ اچھا میں نا یہ جڑا مرزا ہے نا نکی جی گالو بھی نا بندہ کسی دی کرامت سناوے یا شان و فضیلت سناوے آدھا کہانی ہاں کہانی، میں کیا پورے محلے دی یہ کہانی ہے ارے آتے نو میں دسا اصل مسئلہ کی ہے، توجہ کرنا ذرا۔ یہ جملے بڑی تکلیف دین دینے انہوں تو کہ چمچہ بیٹھو تو میں دسیا ذرا مودا حساب موڑ اور حساب نہ کرے سا تماشے بنائے ہوئے نہ لوکاں نے جناب دین دا نقشہ بھی گاڑ دیتا ہے۔ اور سنو اے بات سمجھنا لی ہے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے ویکھیا آپ گھوڑے تے جدو سوار ہوندے نے ایک رکاب دے وچ جدو پیر مبارک رکھ دے نا قدم اقدس تے آپ قرآن شروع کر دے نے تے جدو بھوا کے دوسرا قدم مبارک دوسرے پاسے آندا تے قرآن ختم ہو جاندا ہے۔ یہ حضرت مولا علی پاک دی کرامت ہے۔ میں کہا ہون دس چھوٹے مرزیا ہون دس اینو کہانی آکھیں گا ایتھے آ کے چپ ہو جاندا ہے، نہیں جی میں تو بولوں گا تو مر جاؤں گا، تو میں کہا اس واسطے میں کہا بول تو ایک کرامت دی۔ اچھا اسی بزرگاں دی کو گل کریے نہیں ہے تو میرے ذہن وچ نہیں آوندی، ادھر ادھر ویکھیا تو میں مسئلہ سمجھا رہا میری چان بعد لوگ آتے ہیں جڑیاں تسی گل کردے یہ تو ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندی، میں کہا تاں ہی تو سچی ہے جو سمجھ وچ نہیں آوندی۔ کہ کیوں؟ میں کہا کرامت سمجھ وچ آوندی نہیں ہوندی، یہ کرامت سچی تاں ہوندی ہے جو سمجھ دے وچ نہیں آوندی، جے سمجھ وچ آ جاوے تے موڑ کرامت کڑی گل دی ہے اور سمجھ بھی بندیاں والی ہوے مرزیا تیرے ورگی گندی نہیں۔ تو اس واسطے میں عرض کردا پیا اے جڑا مرزا نے پچھلے سال سٹیٹمنٹ دیتی سی اور ویڈیو موجود ہے سن سکتے ہو تسی، آدھا جڑا آدھا نا امام حسین نے جڑ کے قرآن پڑھے اے سب جھوٹ ہے، اے مرزا وہ پلیت بندہ ہے اور انہیں سنانا لگا بیٹھا تو وہ بھی وڈا پلیت ہے کہ دے بندے دے پیچھے لگ گیا دھوبی دا وہ کتا ہے نہ گھر دا رکھیا نہ گھاڑ دا رکھیا نہ ادھے دے رہے ہو نہ ادھے دے رہے ہو، سمجھ آ رہی نہ او دے کول جا سکدے ہو نہ اپنے کول بلا سکدے ہو ہیں کی ہو جیا پیو بنایا ہی نے نہیں توجہ فرمائی نا کی ہو جیا پیو بنائی بیٹھو جڑا آپ لوارث ہے، اس واسطے بندے دا پیو ہوے داتا صاحب ورگا تے ہوے نہ یار ہے، سلطان باہو ورگا تے ہوے نہ یار ہے،
کم از کم بندہ مان تے کر سکے نا انہاں دے اوتے یا جماعت علی ہوئے یا مہر علی ہوئے یا غوث جلی ہوئے یا مولا علی ہوئے ہیں جدا بزرگ اور بابا ہوئے تو مڑ سواد آمدا ہے نا تو میرے عزیز اور میرے پیارے دوست اس واسطے ایو جا نکمے نلائق اور جاہلاں کو بچ جاؤ یاد ہے نہیں جی یہ تو کہانی ہے تو یہ تو نیزت پہ چڑھ کے نہیں پڑا میں کہا ایو گل علماء نے فرمایا ہے وانڈ کر لما جے جاگ دے بیٹھے ہوتا اجے بیکھو علماء نے فرمایا ہے اجے میں ادھر بھی کیا ہے فرمایا قرآن اور اہل بیت کٹھے نے آواز مٹھی ہو گئی تواڈی فرنٹ سیٹاں لیو قرآن اور اہل بیت اکٹھے نے یہ علماء فرماندے نے حدیث دے وچ ہے اچھا ایک کنج اکٹھے نے نبی پاک فرمایا حتی یردا علی الحوض فرمایا میں حوض کوثر تے بھی ہوواں تو میرا قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہی آن گے جتھے اہل بیت ہے اتھے قرآن ہے اور جتھے قرآن ہے اتھے اہل بیت ہے میں نکتے دو دینے نے جے سمجھ آ جانتا پہلا نکتہ میں کہا پورے زمانے چ ویکھ لا کدائیں قرآن دیا محفلہ ہیں تو حسین دیا کوئی نہیں اور کدائیں حسین ہوندا تو اتھے قرآن دا حافظ کوئی نہیں ایک سنی ہے قرآن بھی پڑھتا ہے تو حسین دے نعرے لا کے محفلہ بھی کر لیندا ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی انہاں مسائل نو میری جان سمجھن دی کوشش کرو عقیدہ سمجھو حدیثاں سنو تو سمجھو سمجھ آ رہی ہے نا جی عزیزان گرامی اے پہلا نکتہ ہے ہن دوسرا نکتہ ہے معذرت شاہ صاحب آپ دی توجہ اور علماء دی توجہ چاہ لینا اور سارے بھائی بھی سنیا ذرا اے جڑا مرزا کمینہ کہندا ہے نا کہ نہیں امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو یہ فلاں میں کہا تو جڑا نا آ تینوں اتاری جواب دے گا تینوں اور کوئی نہیں دے سکدا میرے ورگا جواب پورا کئیاں نو میرے جواب دی بڑی پیڑ ہوندی ہے نا ہو سکدا ایتھے مجمع وچ بیٹھے ہون میں تو منڈ کے رکھاں گا تے گل ہی کوئی نہیں جناب تیریاں پیڑاں ایندیاں وداواں گا تو یاد رکھے گا جناب ایسے بد نصیب لوگ آ جاندے نے اسی مسلک دا پہرا دینے اسی اپنے مالکاں دی نوکری دینے ہیں کئیاں دے منہ ایویں فٹے منہ بنے ہوندے نے اپنے منہاں نو سیدھا کرو سمجھو اصل حقائق کیا نے لیکن صدقے جاواں جے ایک دو پلیت ہوندے تے باقی 1000 بندہ پیار کرن والا بھی تے بیٹھا ہے نا سمجھ آ رہی ہے اس واسطے اسی تے پیار کرن والے نو واہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ایک بندے خط لکھیا تے بڑا برا بھلا آکھیا سید نعیم الدین مراد آبادی آ کے حضور دا ایڈریس لکھیا کھلوتا میں بندے لے کے جاؤں گا تینوں پھاٹوں گا یہ میں گڑا ہیں جو گلی جی میں گڑین دی میں سیٹ کر گیا اساں اعلیٰ حضرت مسکران لا پے آپ نے فرمایا نہیں یار اینو کٹن دی کوئی ضرورت نہیں ہے اے ساڈا مخالف ہو گیا اے دے کٹین واسطے اتنا ہی کافی ہے نہیں توجہ فرما رہی اے ساڈا مخالف ہو گیا تے کٹین واسطے ایڈا ہی کافی ہے تو ویکھے ذلیل ہوندا چونکہ نے ساڈی مخالفت جڑی کیتی ہے نا وہ اس واسطے نہیں کہ میں کوئی اس خاندان دا بندہ اس واسطے کہ میں حضور دا نوکر ہاں آل دا نوکر ہاں اصحاب دا نوکر ہاں تو آپ نے فرمایا تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا انہیں جو مینوں کو برا بھلا آکھیا یا میرے واسطے کو گل ایسی چبڑ ماری سوں تے تسی اینوں اج کٹن جاندے پئے ہو تے جیڑے بندے روزانہ مینوں سلام لکھ دین تے حال چال پوچھ دین تے دعاواں دین تے پیار کر دین جے میرے دشمن نو کٹنا ہے تے میرے پیار والے نو کوئی زمینہ بھی لائے دیو ہائے اے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب عطا فرمایا اس واسطے اے مخالفین ہوندے راندن اور تو سفید راندے ہو سوشل میڈیا تے آئے دن ساڈے مخالف او کدے گئے جڑے بڑے بکدے آن سپیکر بدلے انج کدھر گئے بس ختم اودی وجہ کہ انہاں ساڈی مخالفت نہیں کیتی انہاں مسلک دی کیتی ہے اسی کل بھی مسلک دے نوکر سی اسی اج بھی مسلک دے نوکر ہیں اور ویکھ لو جڑا حسد دے وچ آیا ہے اج جو لبدا ہی کوئی نہیں پیا میں کہ میرا پتر اج بھی توبہ کر کے آ جا اللہ تینوں بھی عزت دے دے گا نہیں تو سڑدا بھی رہے گا تے مردا بھی رہے گا تے تینوں پوچھنا بھی کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے ہن کئی میں فیصلہ باد کیا تو بندے ہمیں معافی دے دیں کیوں بھی مڑیا اے پوچھو وہ آیا اسپیشل 10 بندے لے کے آپ تو پتہ ہے نا جی 10 بندے لے حضور مینوں معافی دے دو میں کہ یار میں معاف نہیں کرنا تانوں کرنا اللہ نے معاف تسی تو کھڑے ہو جاندے ہو جناب علی بڑی بدماشی کر دیو ساڈے نال پتہ نہیں کیا ہے او جی ہن نہ معافی دے دیو میں کہ تسی اعلان کر دیو کہ اسی مسلک اہل سنت تے ہیں تانوں معافی ہے جاؤ میں کیا معافی یقین اللہ تے کرو ہن اس دن 10 بندے لے کے پھر ہاتھ چومے پیر چومے متھے چومے میں کہ ہن چومن دا کی فائدہ یار سمجھ آ گئی ہے سال رول لیا ہن سمجھ آ گئی ہے ساڈی مخالفت نہیں کوئی کردا اسی جدو گل کرنے اسی مسلک دی گل کرنے میرا نہ تہاڈا کسے بننے دے نال کوئی سانجھا ہے نہ کوئی زمیناں دا رولا ہے نہ کوئی رشتیاں دا رولا ہے ساڈا ایو رولا ہے اسی سنی ہیں اسی نبی دے نوکر ہیں نہ نبی دے صحابہ دی دشمنی اسی لے سکنے ہیں نہ اہل بیت دی دشمنی اسی انہاں دے بھی نوکر ہیں اسی انہاں دے بھی نوکر ہیں ساڈا یہ مسئلہ ہے کوئی اٹھ کے صحابہ نو پے جاندا کوئی اہل بیت نو پے جاندا تو کون ہوندا ہے ساڈے جیندیاں جی تو پے جاویں گل تے مڑا نہیں گئی ایو رولا تانوں بابے خادم رضوی نال ہاں جتنی دیر جیندا رہا لوگ کتری تو دے خلاف بھوکدے رہے تے جدو مر گیا تے 2 کروڑ بندہ جنازہ پڑھن ٹر گیا گوڑے ہو جو مخالف ہو تو ادھر کی لین گئے ہو آکھے نہیں بھاویں جی ہو رہا بندہ بڑا چنگا ہا میں کہیو تو دسنے چنگا وہ ہے جڑا مالکاں دا نوکر ہے سمجھ آ رہی ہے
تو میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے اس بات نو سمجھو ایو حال ہے جڑا کمرے والی کوٹھے والی سرکار ہے یہ بنیا کھلوتا ہے لیکن جواب میں ہکو دینا ہے چونکہ اسی پاکاں دی محفل اس پلید دا اسی ذکر نہیں کر سکتے صرف تانوں ایک دسنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت نو نبی پاک نے اکٹھا کیتا ہے اے اکٹھے ہو سن تو سچ ہے اکٹھا نہیں ہے تو سچ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات قرآن اور اہل بیت نو نبی پاک نے پتہ کیوں اکٹھا کیتا ہے علماء نے فرمایا دی ایک وجہ ہے قرآن ہے اصول دی کتاب قرآن دے وچ اللہ نے اصول بیان فرمائے نے بہت سارے اور جیڑا اہل بیت ہے اے دا پریکٹیکل ہے اے آج کل دے جڑے کو دو چار جماعتاں پڑھی ودے ہو نا اے تواڈے واسطے میٹرک سائنس دے نال پڑھ دیو اے تواڈے واسطے گل ہی نے مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ترکڑا ہو پوتر ہاں ایم اے اسلامیات کیتا ہے تینوں تیرے جوگا تے میں ہاں ہن ذرا گل سنیا ہے قرآن ہے اصول اور اہل بیت ہے پریکٹیکل بہت ساری قرآن مجید برہان رشید دے وچ گلاں نے جڑیاں عام بندے نوں سمجھ نہیں آ سکدیاں لیکن وہ اہل بیت پریکٹیکل کردے این مثال دے طور تے قرآن مجید دے وچ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا محبوب جڑی تواڈی اہل بیت ہے نا اے دے تو اسی ہر قسم دی نجاست نو دور رکھیا ہے گندگی نو دور رکھیا ہے اے ستھرے نے اے دا کیا مطلب ہے مینوں ایک بندے نے کراچی پوچھا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آپ ہمیں سمجھا گے میں کہا ہنے سمجھائی نا ذرا جگیا ہے ذرا میں کہا میں ہنے سمجھا نا یہ تے گل ہی کوئی نہیں پوتر او کہا کیویں میں کہا کئی بندے ایسے ہیں نا زمانے دے اندر جڑے امام حسین دے نال پیار نہیں کرتے اور یزید دے نعرے لاندن پچھلے تو پچھلے سال کراچی شہر دے اندر باقاعدہ جلوس نکلے یزید دے حق پتہ تانوں اس گل دا پتہ ہے نا جی اے علماء نو پتہ باقاعدہ جلوس نکلے نے یزید دے حق وچ تے میں آکھیا پتہ نا تانوں بے یزید دے نعرے لاندے پے کہ ہاں میں کہا او اس آیت تو سبق حاصل آکھیا کیویں یار مینوں سمجھ نہیں آئی میں کہا میرا پتر گل اے وے قرآن مجید دا اصول اے ہے کہ کوئی گندگی اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتی تے آج جڑے اہل بیت دے نال پیار نہیں نہ کردے یا امام حسین دے نال پیار نہیں کردے اے بندے نہیں اور اے چنگے نہیں اے گندے نے کیوں میں کہا جس اہل بیت دے نیڑے اللہ گندگی نو نہیں آن دیندا گندیاں نو کیویں آون دے گا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ وعدہ جی اتاری صاحب بات تو سمجھ آ گئی ہے تو میں کہا ایو ساڈا وعدہ ہے بھی اسی سورہ نہیں لاؤندے گل سمجھا دینے ہیں سمجھ آ رہی میرے بھائیو اچھا دوسری بات ہن قرآن دا دوسرا اصول ہے ادھر بھی کیا ہے اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے شہید نو مردہ نہ کھیا وہ زندہ ہوندا ہے اے قرآن دا اصول ہے تو یہ پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے بھی بندہ شہید بھی ہوے تو زندہ بھی ہوے کیا بات کئی بندے اپڑ گئے تو کئی اجن کوئی نہیں اپڑے بے مکی آکھوں یہ قرآن دا اصول ہے یہ تھیوری ہے اور اس تھیوری دا پریکٹیکل امام حسین نے کربلا کیتا کیویں فرمایا قرآن دا شہید زندہ ہے تے میں او دا پریکٹیکل نیزے تے چڑھ کے دستا پیا بھی یہی کہ زندہ ہے کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات ہوں میرے عزیز اور پیارے دوست اس واسطے میں حدیث پاک تو انہوں سنا رہے ہیں بے قرآن نو اہل بیت دی نظر دے نال ویکھ اور اہل بیت نو قرآن دی نظر دے نال ویکھ پھر تینوں پتہ چلے گا نبی پاک دی آل دا کیا مقام ہے اور نبی پاک دی اصحاب دا کیا مقام ہے دوستان گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں دو بھاری چیزاں چھڑ کے جاندہ پیا انہاں دا دامن تھام لو تسی کدی گمراہ ہو سکدے اور کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے ایک قرآن تے دوسرا بولو بولو آج جتنے بندے بیٹھے ہو نا اس محفل دے اندر اگر میری گنتی غلط نہیں تے 500 دے قریب تے بندے ہون گے اگر میری گنتی غلط نہیں تھا تے جے باہر کھلومن والے بیلی جڑے عاشقاں نے لنگر جلے لنگر ہونا ویکھلا ساری مسجد بھری جانی نے کئی جے چوکاں گلیاں کھلوتے نا موبائل شوبائل لے کے ساڈی قوم نو بھی تے ایک مسئلہ ہے نا تو جڑے عاشقاں نے لنگر جدو تشریف لائے حسین بولو تو صحیح سبحان اللہ کیوں لنگر ہے سی بھائی جان ہاں لنگر ہے اے بریکنگ نیوز نے ہاں تو یہ دیکھا جلے سلام ہوندا ساری مسجد تربوڈ ہو جاندی اے بھری ویندی ہے جناب تہاڈی بولی بھری منو آ دن سارے آ جاندن تو پہلو بھی آ کے سنیا کرو تاکہ عقیدہ ٹھیک ہوے مسلک ٹھیک ہوے سانو حقائق دا پتہ لگے میں صرف جناب دی خدمت وچ گزارش یہ پیش کردا پیا میرے عزیز میرے بھائی قرآن مجید اور اہل بیت فرمایا دو چیزاں دے کے جاندا پیا تانوں ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اینو سمجھو یہ ایک مطلب یہ بھی ہے اور ایک بڑا پیارا مطلب ہے اگر میں سمجھا پایا تو انشاءاللہ علم چی تواڈے چ اضافہ ہو سی اور نال محبت آل رسول بھی تواڈے دل دے وچ وج جائے گی اسی جتنے بیٹھے نا پہلی گل ہے سانو قرآن پڑھنا چاہیے ہے آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں ذرا دل تے غور کرو کتنے دیر ہو گئی اسی قرآن کھول کے نہیں پڑھیا اس پر اکا فیل آئے اسی یقین اللہ تے اکا فیل آئے امام حسین نیزے تے چڑھ کے بھی پڑھ دے پہنا ہے
ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਜਾਗੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ, چونکہ پیغام تے مڑ ہر جگہ تے دینا ہوندا ہے نا اور یہ ضروری بھی ہے. سنو میں گل اتھے کی تھی کہ کربلا دے میدان دے اندر دو چیزاں نے، اس حدیث دی وضاحت تک جناب دیو میں کر کے جا سا. ایک ہے حسینی کردار، ایک ہے یزیدی کردار. حسینی کردار دے اندر کیا ہے؟ توجہ میرے حال، نماز، روزہ، سجدہ، پردہ، صبر، امن، ادب، صحابہ دا، اہل بیت دا، یہ حسینی کردار ہے. اور دوسری طرف یزید کا کردار ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، اچکا، چور، ڈاکو، لٹیرا، شرابی. دو کردار ہیں، حسینی اور یزیدی. سانو کیڑے کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ سوال میں تواڈے تے کر لینا. سارے بولو، بڑے کئی ترٹھے بیٹھو، خیر تے ہی نہیں. کیڑا کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ حسینی کردار تے سانو عمل کرنا چاہیے. ایمانی قرآنی دسو آپ کردے پے ہیں؟ ایو اصل مسئلہ ہے. سارے اسی جلسے کیتی بیٹھے ہیں، دیگا پکائی بیٹھے ہیں، پیسے بھی سٹی جانے ہیں، نعرہ بھی سنی بھی جانے ہیں، اللہ اللہ سارا گتی بیٹھے ہیں. کردار ساڈا حسینی نہیں رہ گیا. سارا سال کام یزید والے تے محرم دیگا حسین دیاں. یہ نا 500 بندہ چپ ہو گیا نا، کسی دی ساہ نہیں نکلیا. گل حق ہے، انہوں نوٹ کرو. تقریران دا مقصد کرنا دا چسکا نہیں ہے. سارا سال کم یزید والے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، سود کھاندے پینے، بہنا دا حق، بھراواں دا حق، دبی کلوتن، گواڑیاں نو ذلیل کیتی کلوتن، سارا کچھ ہے. نعرے امام حسین دلائی جاندے او کے شاہ ہو. توجہ ہے؟ مینوں پتہ ہے صحیح ہو جائی سبحان اللہ ہونی جی آکھی نے، لیکن چونکہ میں پیغام عرض کردا پیا اور یہ جرت دے نال دسنا پوندا ہے. عزیزان محترم، سانو چاہیے اسی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کردار تے عمل کریے. اور دوسری بات، محرم شریف آنا ہے، 10 محرم لوگ سڑکاں دے اتے تواڈے پنڈ دے وچ بھی وکھیا ہے، پانی دیاں سبیلاں لا کے کھڑے ہو جان گے. اعلیٰ حضرت کول سوال ہویا، فرمایا امام حسین دے نام تے پانی دی سبیل لانا، کھانا بنانا، نیاز پکانا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، جبکہ شریعت دے مخالف کوئی کام نہ ہوئے. سمجھ آئی نا جی؟ ہاں، وہ پانی بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، کسی جانور دے وچ منہ نہیں جانا چاہیے. توجہ فرما رہے ہو نا؟ زندہ بندہ تا بولے چاہنا. ہاں ہاں، پاک صاف. اور لنگر بھی یوں دا کھاؤ جڑا سنی ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، سوال ہے میرے بھائی، پانی دی سبیل تسی لائی کھلو تو امام حسین دے نام دی، بالکل ٹھیک ہے، ثواب بھی ملے گا، لانی بھی چاہیے ہے، منع بھی نہیں کرنا چاہیے. منع کرنا والا اگر نجائز آکے تو پلیت ہے، بالکل نہیں منع کر سکتے، مسئلہ ہے بے. لیکن میرا ایک سوال ہے، اے کیوں لایا پانی؟ آگے بڑھیا، پانی ڈکنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی دینا حسینیاں دا کام ہے. میں کہا بھی یہ تو مڑ گل مک گئی ہے کہ کیویں؟ میں کہا جتنے بیٹھے ہو کیونکہ دیہات دا ماحول ہے، اس واسطے میں مسئلہ عرض کردا پیا. میں کہا یہ دسو، جدو پانی دا وارا ہوندا ہے تسی بہنا بھراواں نال لڑدے ہو کہ نہیں لڑدے ہو؟ گواڑیاں نال لڑدے ہو کہ نہیں لڑدے ہو؟ منٹ منٹ دے اوتے بندے قتل کر دیندے ہو. اس لیے تو سارے دا پانی ڈکی کھلوتا ہے. ٹکے دے وچ کھلو کے تو سارا سال یزیدی بنیا رہا ہے تے ہن جناب علی روح افزا دا پانی دا پیپا بنا کے تو حسینی بنیا بیٹھا ہے. کیا بات، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ خدا دا نام منو یار، اسی کیا کر دے پے ہیں؟ یعنی یہ 10 دن واسطے سارا کچھ ہے. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے غلامو، یہ اصل گل ہے. اسی جڑی گل کردے پے ساڈا او دے اوتے ہی عمل کوئی نہیں. ایک دوے دا پانی ڈکی کھلوتن، بندے قتل کردے پے نے جناب. تو آ کے ٹکا اے نگاڑ میرا، تو آ صحیح ہے ایک بار. سارے جٹ، میں خود دیسی بندہ، ساڑیاں اپنیاں زمیناں، میں اجے تائیں رہائش اپنی پنڈ دے وچ رہا، میں خالص پینڈو بندہ، مینوں سارا پتہ ہے زمینداراں دے کی رولے ہوندے نے. توجہ ہے نا؟ سارا سال ہے کام کر دے ہوتے اینا دیہڑے یہ حسینی بن کے بے. اور حسینی صرف پانی تائیں، حسینی نماز پڑھن والا تے اصل حسینی ہے. ڈلے پائے گئے، قرآن پڑھن والا اصل حسینی ہے. امام پاک میدان کربلا صبر کیتا، صبر کرن والا اصل حسینی ہے. امام پاک دیاں بیبیاں نے پردہ کیتا ہے، پردہ کرن والیاں بیبیاں اصل حسینین ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن آج ساڈا کردار کیا ہے جناب دے سامنے ہے. کیا میں امید کراں کہ انہاں گلاں تے اسی توجہ کرے سائیں سارے حضرات؟
اے اصل مقصد ہے، اے اصل ذکر حسین اور فکر حسین. فکر لے کے جاؤ امام پاک دی، امام پاک دے نوکر بن کے جاؤ میرے عزیز. گل دور نہ ٹر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں دو چیزاں چھڑ کے جاندہ پہ. کیڑیاں کیڑیاں؟ قرآن اور اہل بیت. اے دو چیزاں تواڈے چھڑ کے جاندہ پہ اور دوے بھاری نے اور انہاں نو تھام کے رکھو، تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکدے. اور یہ ایک وجہ یہ کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہونے چاہیے اور اہل سنت دے کول ہیں. دوسری وجہ کہ قرآن یہ تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. ہن تیسری بھی سمجھو چاہ. نبی پاک نے کیوں آکھیا دو چیزاں نے بھاری نے؟ حالانکہ قرآن ہے تو وہ بھی ایڈا بھاری تو کوئی نہیں، بندہ اتھو چاہ کے باہر لے آ سکتا، باہر چاہ کے اندر رکھ سکتا. کیوں بھائی؟ بھاری تو کوئی نہ ہویا موڑ. کیا بات ہے، کیا بات. ڈلے پہ گئے ہو. بظاہر ویکھیا جاوے تو قرآن بھاری تو کوئی نہیں، اتھو چوک کے بندہ ہی لیندا. چھوٹا جا بچہ سینے لائی پھردا ہوندا ہے تو فرمایا قرآن بھاری ہے. یہ تو مڑ بظاہر تو بھاری کوئی نہیں. کی جواب ہے؟ یہ تو نہیں مینوں پتا. میں کہا سن تینوں دینا جواب، یہ مطلب کیا ہے. دوسرا فرمایا میری اہل بیت بھاری ہے. ویکھو تو سید صاحب نے، سید صاحب نو اسی اوتھے بھی لے جا سکنے، ایتھے بھی تو مڑ بھاری کیوں ہو گئے؟ او ڈھلے نہ پے کرو یار. گل سنو، جے میں سوال میں کیتا تے جواب بھی میں ہی دینا جناب. ہن اے دا جواب سنو. اے دے بھاری ہون دا مطلب کیا ہے دوستان گرامی؟ اصل عقل آدھی ہے جڑی شے بھاری ہوے نا وہ بدل نہیں سکدی. سمجھ آ رہی نا جی؟ چاند ایک علماء میری گل تے اپڑ گئے، جڑی شے بھاری ہوے وہ بدل اجے تواڈی مسجد بن گئی ہے. کوئی بندہ کہ بھی یار اے تے پنڈ دے وچ تے روڈ بھی ہو جان، اینوں نہ پتی کلا کے مین روڈ تے لے جائیے، لے جا سو. کیوں آ کے بہوں بھاری ہے؟ بھاری شے بدل نہیں سکدی. نبی پاک نے فرمایا قرآن بھی بھاری ہے، اہل بیت بھی بھاری ہے. قیامت تک واسطے ساری دنیا رل جائے قرآن نو بدل نہیں سکدے. یہ مطلب ہے قرآن بھاری ہے. اور اگلا جملہ یزید اور یزیدیت ساری رل گئی پر حسین دا ارادہ بدل سکے. اے ہے اہل بیت دا بھاری ہون دا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے حقیقت اعتبار دے نال بھاری ہے. اے دا علم، اے دی آیات، اے دے الفاظ، اے دے حروف، اے دے معنی، اے دے مطالب، اینو کوئی مائی دلال نہیں بدل سکدا. اور حسین اور اہل بیت فرمایا اے ارادے دے اعتبار دے نال اتنے بھاری ہے کہ اینو بھی کوئی بندہ بدل ہے. اصل دا مطلب یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ تے آکھو نا. ہن سمجھ آئیے. دیکھو حدیث ایک ہے لیکن ترے مفہوم میں تانوں دے وچوں دسی جانا تاکہ سمجھ آوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اہل بیت دا مقام کیا ہے. قرآن نہیں بدل سکدا، ساری دنیا رل جائے. اللہ فرماندا قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن. فرمایا اے سارے جن رل جاؤ تے سارے انسان رل جاؤ، یہ قرآن ورگا کو قرآن لیا کے تو وکھاؤ نا جی. فرمانی ایسے قرآن ورگا قرآن آ سکدا نہیں. کیوں؟ فرمایا قرآن بھاری ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حکمن اور قرآن اپنے معنی، مفاہیم، مطالب، الفاظ، آیات اے اعتبار دے نال بھاری ہے. کوئی نہیں ایسی کتاب بنا سکدا. اور آل رسول ارادے دی وزنی ہے. سارا لالچ دیتا امام حسین نو پر امام حسین نے اپنا ارادہ بدلیا نہیں. اے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اور اے ہے مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنو توجہ میرے ال کریا ہے. امام پاک نو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موڑیاں تے اٹھاندے ہوندے سن. صدقے جاواں تواڈی سبحان اللہ تو ہیں. اے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اقدس ہے اپنے موڑیاں تے. اور تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جدو بچے نو اپنے موڑے تے اٹھانا نا باویں اے سکے موڑے تے اٹھاؤ تو باویں دونوں تے بہا تے اٹھاؤ. جڑا بچہ ہوندا ہے نا جی او تو سر پکڑ کے باندھا ہے. گل سمجھ لیا جے سمجھ آ جاوے تاں او تو سر پکڑ کے باندھا ہے. تے جڑا اٹھانا والا ہوندا ہے اس بچے تو بالکل غافل نہیں ہوندا بلکہ او دے یا ہاتھ پھاڑ لیندا ہے تے یا مڑ کم از کم اودیاں لتاں ہی تو پھڑ کے رکھدا ہے بھی کیویں اے بچہ ڈگ نہ پوے. یار منظر اپنے ذہن وچ لے کے آ جدو حسین نبی دے موڑیاں تے بیٹھا ہو سی، حسین نبی دی پگڑی پھڑی بیٹھا ہے تے نانا جڑا ہے حسین دی لتاں پھڑی بیٹھا ہے. اسی طرح ہے کہ کوئی نہیں ہے. لیکن تسی یہ گل سنی سبحان اللہ کی اگے ٹر گئے. اے دا کیا مطلب ہے؟ ذرا اے دے تو بھی پردہ ہٹائیے، دیسی لوگ بیٹھے ہو تاکہ تانوں سمجھ آوے. علماء فرماندے نے اے دا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اے بھی نانے تے نواسے دیاں سمجھو کوئی گلاں ہوندیاں پیاں نے، اے بھی ایک بولی ہوندی ہے. آخیا او کس طرح؟ فرمایا نبی پاک نے جدو موڑیاں تے چکیا نا تو حسین نو آخیا حسین ویکھ میں تینوں کیڈا بلند کیتا ہے. نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا پتر. اے جڑی میں بلندی دیتی ہے نا اپنے کندھیاں تے بہا کے اے دی لاج رکھنی ہے.
حسین پاک اے سمجھو گل ہو رہی ہے اپنے نانا پاک دے نال. اور پھر دوسری بات فرمایا کہ اے حسین میں اج تیریاں اے جڑیاں لتاں دا اتنا حصہ میرے کولے میں پھڑیا اس واسطے کہ تو ڈگ نہ پویں میں قابو کیتا میں سنبھالیا ہے. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے بیٹھے تو آپ اس طرح پگڑی مبارک سر مبارک آپ نبی پاک مبارک امامہ شریف ہی رکھتے سن نا تو اس مبارک امامے نو پکڑ کے بیٹھے نے. کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اے نانے نواسے دیاں گلاں ہو رہی ہیں. کیا؟ فرمایا نانا جی آج تسی میریاں لتاں پھڑ کے کھلوتے ہو نا تو انشاءاللہ اے لتاں حیاتی کدی ڈولن نہیں لگیاں تے جے تسی مینوں ایڈا بلند کیتا نا تو میں تہاڈی اج پگڑی سنبھال لئیے تے کدی تہاڈی پگڑی میں تھلے نہیں آن دیواں گا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام و مرتبہ. اور ایتھے ساڈے علماء نے فرمایا ہے واقعہ کربلا جدو بیان کرنا جی میں ساڈے کئی غیر محتاط بندے جنہاں دی تربیت کوئی نہیں وہ ہے میں قوم نو نا کمزور کر کے اور روا کے ٹر جاندے وہ سمجھتے ہیں اسی آج بڑی تقریر کیتی ہے. جبکہ علماء فرماندے نے واقعہ کربلا بیان کر دیا انج نہ کرو کہ محسوس ہوئے بھی آل رسول کاری کچھ نہیں سکے تے بڑے مجبور ہاں تو نہ دے تو ہاتھ پل لئی ہوتے کچھ نہ. فرمایا نہیں فرمایا شہادت انج بیان کر حسین دی جرت انہاں دی طاقت انہاں دی استقامت اور انہاں دا دین تے ڈٹ جانا بیان کر تاکہ قوم کمزور نہ ہوئے قوم ترکڑی ہو کے چلی جائے. آج ساڑھے لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں اسی شہادت بیان کیویں کرنی اور ساڑھے ادھے تو زیادہ بندے ہوندے نے جڑے آدھے نے بھی اسی رو لیا نا تو اسی حسین نو راضی کر لیا. رونا ہی نہ تو اس گل تے رو کہ امام حسین نمازاں پڑھ جان تو میں نہیں پڑھ سکدا اس گل تے رو. ہن نہ بولیا کدیں کو سن نہ لگے رونا ہی نہ تو پتر اس گل تے رو بھی امام حسین پاک تے اوتھے قرآن پڑھدے رہے تو میں ایتھے نہیں پڑھ سکیا. رونا ہی تے اس گل تے رو بھی امام حسین دیاں بیبییاں تو اوتھے پردہ کیتا ساڑیاں ایتھے چھٹیاں ودیاں. رونا ہی تے اس گل تے رو کہ انہاں اوتھے شریعت دا دامن نہیں چھڑیا تے ساڈے کول ایتھے شریعت تے عمل نہیں ہوندا. رونا ہی تے پتر انہاں گلاں تے رو نا انہاں گلاں تے روندا کوئی نہیں بس وہ ذکر شہادت سن کے رو کے ٹر جاندے. گرامی قدر حضرات عرض کرنے دا مقصد ہے شہادت نو جدو بیان کرنا ہے جرات اور بہادری دے نال بیان کر. اور کس طرح توجہ میرے جملے دا لطف لے آئے اس جرات اور بہادری دے نال امام حسین دی شہادت نو بیان کیتا جائے. ایک تو دسیا جائے کہ جتنا مرضی گندا حکمران آ جائے او دے سامنے جھکنا نہیں تے اے دسیا ہے نہ حسین جھکیا ہے تے نہ خادم حسین جھکیا ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. عزیزان گرامی ایو گل تے دستا پیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت نو اس انداز دے نال بیان کر قوم ترکڑی ہو جائے قوم جوان ہو جائے قوم باطل دے سامنے کھڑی ہو جاوے. توجہ ہے نا. لیکن آج اس قوم نو کیا پیش کیتا جا رہا ہے اے جناب دے سامنے ہے اہل سنت بنو اہل رسول دا مقام سمجھو آپ دی قربانی سمجھو اور یاد رکھو ادھر بھی کہتا ہوں میں گل سنا لما توجہ ہے تو سناما. حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مبارک ساری تقریباً 58 سال آپ دی عمر تقریباً 57 یا 58 سال بعد 56 سال لکھے آپ دی عمر اقدس ہے اور اس عمر دے اندر 6 سال تقریباً آپ دے نبی پاک دے نال گزرے. بعض علماء فرمایا 7 سال 7 مہینے 7 دہاڑے آپ نبی پاک دے نال رہنے اس بعد نبی پاک پردہ فرما گئے. 6 مہینے حضرت سیدہ پاک دے نال اس بعد سیدہ بھی پردہ فرما گئیں اور باقی 50 سال مولا علی پاک اور صحابہ دے نال رہنے. لیکن لوگ وہ 50 سال کوئی بھی نہیں بیان کرتا یا ولادت یا شہادت وچلے 50 سال کوئی نہیں دستا. وہ اس تو نہیں دس دے انہوں نے دسنا پائے گا بھی پھر صحابت یا امام حسین دا پیار کتنا ہا. 2-3 گلاں سنا دے میں جاگ دے بیٹھے ہوتا سنو ذرا سنو اور ترکڑے ہو کے سنو اور سنی بن کے سنو اور سنی بھی جو جا رہ کرو جڑے اندروں منافق اور پلیت نہ بنیا کرو معذرت دے نال. سدا بہار سنی ربیع الاول چی ساڈے تے محرم چی ساڈے ایو جے سنی سانو چاہیے نے او بیٹھے اے جڑے پلیت اور منافق قسم دے لوگ ساڈے وچ وڑ گئے نا اے انہاں کے بڑا کم خراب کیتا ہے. لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ جتنی دیر میں جینا تواڈے تے میں چھوڑے پٹ کے رکھ سکتا گل ہی کوئی نہیں میرا پتر. یہ ایسی نہیں واضح کرنا تو کہ واضح کرنا ہے اور میں لگتا ہے اسے واسطے قوم پیار کر دی ہے ورنہ تواڈے وچوں اکثر چہرے میں وینا جمعہ پڑھن واسطے میرے کول جاندے لیکن پھر ساتھ کہ نہیں جی سانو موڑ تقریر سنا آخر کوئی تو نہ ہے نا. اور ویسے میں اگے ویکھ رہا ہوں ساڈے بھائی وقار صاحب محفل کرویندن ہر سال میں اتنے ہے میں کہ یار اس میں پہلو آئے لیکن آج جو بندے نہیں لبدے پائے اگو مسیح تے بڑے ہیں تے کھلوتے آن
چلو اچھی بات ہے، اللہ انہاں بھائیاں ساڑے نو برکت دے اور تواڈے سارے پنڈ نو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. حضور دے سچے غلام بنو اور پکے سنی بنو، سدا بہار سنی بنو. وعدہ کر دیو میرے نال سدا بہار سنی. اور سدا بہار سنی ہوندا ہی وہ ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرن والا بندہ ہوندا ہے. آؤ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے تو واپس آؤندے پے نے، توجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ پاک نے آکھیا بھی اے بندے کٹھے ہو بیٹھن کے مسئلہ ہے تھے؟ انہاں آکھے تھے امام حسین بیٹھن تو لوگ نا کول بہ کے تے آپ دے نال گلاں باتاں کردے پن. حضور دے نواسے آج 1400 سالاں بعد ساڈے ڈھڈ وچ اتنا پیار ہے تے جڑے اس لحان انہاں دے ڈھڈ کتنا پیار ہوئے گا. وہ بڑا محبت ہے ایک انداز تھی. تو سارے بیٹھے فرما اچھا حسین پاک بیٹھے جی. فرما چلو آج میں بھی مل کے جانا. حضرت ابو ہریرہ پاک گئے، حضرت امام حسین جی وہ فرمایا سارے پیچھے ہو جاؤ، میرے نبی دا صحابی آ گیا ہے اور بزرگ آ گیا ہے، جی میں آپ نا میرا چاچا آ گیا ہے، جی ہٹ جاؤ پیچھے. تو جی حسین اتنا حیا کردہ ہے تے حسینیاں نو بھی تو حیا کرنا چاہیے ہے نا. یہ تے سبق ہے میرے امام حسین دا. اے لوکی نہیں نا دس دے کہ صحابہ اور اہل بیت دا پیار کتنا ہا. لو جی حضرت ابو ہریرہ پاک قریب آئے، آپ دے نال گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں. حضرت ابو ہریرہ دی نظر پہ گئی. توجہ میرے ال پتہ نہیں میں گل سمجھا سکاں یا نہ، مینوں احساس اس گل دا 12:30 پونے 1 ہوندے پین. گھڑیاں تے 12 وجن دیو، منہاں تے نہ وجن تے مڑ سواد آوے نا ذرا لگ جاندا پتہ. حضرت ابو ہریرہ پاک دی نگاہ پہ گئی امام حسین دے نا جوتے مبارک تے نا جوڑے پاک تے، ادب دے لفظ جوڑے پاک تے. ویکھیا نا تو انہوں تھوڑی جی مٹی لگی ہوئی آئی. دو روایتاں، ایک کہہ کے آپ نے اپنی پگڑی دعا کے جڑی چادر لئی بن او لے کے نا بزرگ ہو کے وڈے ہو کے صحابی ہو کے امام حسین دا مبارک جوتا صاف کرنا شروع کر چھڑے. تے حضرت امام حسین فوراً پوچھے نا بزرگو چاچا جی میرے نبی دے صحابی ہو تسی یہ کی پہ کر دیو؟ فرمایا جڑیاں شانہ میں تیریاں سنی بنا نا اے اسے واسطے تے تیرا ادب کریندا پیا. سارے بولو پنجی والے ہو سبحان اللہ پیار دے نال. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ اے ہے انہاں دا ریلیشن، اے ہے تعلق، اور اینو بیان کوئی نہیں کیتا جاندا. ولادت و شہادت وچلے 50 سال کہیں دسنین دلے پائے گئے. دوستان گرامی سناما چاہے گا جی 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 اچھا بزرگ میں کہ شاید کو سوال آلا بیلیے تا موڑ کیا کریے یار جدو اسی حق بولنے ہیں نا یقین اللہ سے کرو. کئی بندے پچا ہی نہیں سکتے، لیکن کئی بندے راضی بھی ڈھیر سارے ہوندن. خدا انہاں سارے انہوں مدینے لے جاوے اور اہل سنت اسی واسطے سے سارے نال پیار کر دی. لیکن جڑی میں گزارش کردہ پیا وچلے 50 سال بھی دسو. اور ایک اور جھلک اگر اجازت ہوئے تو سناما بنا مانے ایدے مدر بکھیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد وچ بہ کے دین دین درس قرآن تے جی میں ہن میرا منہ پیچھے مینوں پتہ ہے گلی دے وچ کیڑا ٹپدا پیا، میری نظر پہ جانی ہے، تواڈی نہیں پینی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابہ اور تابعین دی ایک جماعت نو مسجد نبوی شریف دے بہ کے درس قرآن دیندے پین، سمجھاندے پین قرآن، او دی آیات، او دا نزول، او دے مفاہیم اور معانی اور مطالب. آپ دی نظر پئی کہ امام حسین گزر کے گئے. آپ نے یکدم تقریر یعنی گل کردیاں گل بدلی نا. آپ نے فرمایا وہ جتنے بیٹھے ہو جنتی ویکھنا ہی نہیں، سمجھ آنی چاہیے. وہ جتنے بیٹھے ہو جنتی ویکھنا ہی نہیں. انہاں کہ جی یہ ویکھنا ہے. انہاں کہ بھاج کے جاؤ مسیح تو باہر نکلو، جڑا سجے پاسے جاندا پیا جنتی ہو سی. انہاں ویکھیا تے امام حسین جاندے پیا. اے ہے صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال اہل بیت، اور اہل بیت یعنی امام حسین دے نال صحابہ کرام دا پیار. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد دے اندر کھڑے ہو کے جدو مال و دولت آیا تقسیم کر دے پین 500 روپیہ 500 درہم فی کس بندے دا متعین فرمایا 500 سارے نو 500 دیتا. جدو حسن و حسین آئے تے 1000 روپیہ دیتا ہے. کاش کہ تو انہوں سمجھ آ جا. میں وچلے 50 سالاں تے نظر پاندہ پیا اے میں جلدی گالے تو انہوں سمجھ آوے وچلے 50 سالاں جو ہویا کیا سمجھ آ رہی. بوئے بند دیتے تھے اگاں لکھ لعنتی جے جملے بولنا لے تے امت نو لڑائی جاندے ہو جھگڑے. اگر حضرت عمر نے آگ لونی سی تے میرے نبی نے رب کولو عمر نو منگیا ہی کیوں سی؟ میں نو دسو تا صحیح نہ یار ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کچھ خدا دا خوف کرو یار. اللہ دے بندے مسلمان والی بولی تو مسلمان والی رکھ لو یار. اگاں لا دیتیاں تے فلانا تے ڈمکان یہ اگ لائی ودن پورے ملک دے اندر اور بد دمنیاں ہو رہی ہیں. خدا تعالیٰ میرے ملک نو بد دمنی تو محفوظ فرمائے. دوستان گرامی
حضرت عمر پاک دا بیٹا آدھا ہے ابا جی ایک گل پوچھنی ہے. پوچھ پوتر کیڑی پوچھنا ہے؟ اس کہ حضور تہاڈا انصاف بڑا مشہور ہے لیکن آج مینوں لگدا ہے کہ کو تھوڑا جہا وعدہ گھاٹا ہویا کھلا ہے. تہاڈی جٹکی بولے. فرمایا پوتر کیڑی شاید آ؟ فرمایا کہ آپ نے امام پاک اور 1000 روپیہ دیتا ہے تے مینوں تساں 500 دیتا ہے. حالانکہ اس لیے چھوٹے ہیں جدوں میں نبی دے نال جنگاں لڑدا ہوندا ہوں. میں تہاڈا پوتر بھی ہاں انہاں تو وڈا بھی ہاں. جنگاں بھی میں لڑیاں انہاں تے لڑیاں ہی کوئی نہیں اس لیے. یہ تو ہن وڈے پے ہوئے تے حضور تساں انہاں نوں جناب علی 1000 تے مینوں 500. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے پوتر رام ہے نا وہ نیڑے آیا. فرمایا پوتر گل تیری ٹھیک ہے پر مینوں ایک ٹھڈے دل نال گل دا جواب دینا ہی. اس نے کہا کیڑا؟ آپ نے فرمایا تو 1000 روپیہ لینا ہے؟ آخر جی آ. فرمایا مڑ ماں وہ جی لیا جی وہ جی حسین دی ماں ہے. نہیں مزہ آیا. 26 والے 25 والے ایਂ تے نہ کرو نا یار. او بیو وہ جی لیا جی وہ جی حسین دا باپ ہے. بیا وہ جی لیا جی وہ جی حسین دا بھائی ہے. وہ تو سرکار یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا مڑ 500 انصاف دے تے 500 انہاں نوں اس رشتہ داری دا عطا کر دیتا گیا. بولو نا سبحان اللہ پیار دینا. اوے دس ہوئے میرا چاند گلاں کون بیان کرے گا؟ اے اہل سنت دی محفل اے پچھلے 50 سال او بیٹھے ہو. یہ تو میں مڑ پوچھنا ہویا نا جی. جزاک اللہ میرے بھائی اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ جزاک اللہ. عزیزو او خدا دا نائی نے ذرا اہل بیت اور صحابہ دا پیار پڑھ کے ویکھ لو جناب. اور آؤ آخری گل کر کے پھر تہاڈے کول میں اجازت منگاں گا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے ہن اے اصل صحابہ اور اہل بیت دا پیار. اور اج تک یہ سوال نہیں حل ہویا امام حسین میدان کربلا چ گئے تے صحابی کیوں نہیں گئے؟ اے سوال کرتے پے کر دین کہ کوئی نہیں کردے. ہن میرا جواب سنو ایسے. میں کہ پہلی گل ہے کہ واقعہ نبی پاک دے پردہ کرن تو 50 سالاں تو بعد پیش آیا ہے. انہاں 50 سالاں دے وچ اکثر صحابی پردہ کر گئے سن. امام حسین دی عمر اس لیے 7 سال جلے نبی پاک نے پردہ کیتا ہے. یہ بعد اس لیے جلے واقعہ کربلا پیش آیا اس لیے 56 سالاں دے آن. بولو نا یار 57 سالاں دے سارے آن. اس لیے جڑے چھوٹے بچے سن نا وہ چند ایک سن وہ بڑے ہو جویں حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین یہ بچپن یہ اس لیے وڈے ہوئے. یہ اس لیے 50 60 سالاں دے آن. تے باقی 50 سالاں دے وچ اکثر نبی پاک دے صحابی پردہ کر گئے سن. میری گل نوٹ کرو. آدھے صحابی کتنے آن؟ او میں کیا مر رہے جڑے پہلے ہو ہی فوت گئے تو لبدا بنا ہے. پہلی گل ہے. دوسری گل ہے جڑے اس لیے کو موجود بھی سن نا انہاں دی عمر 4 ہستیاں اور چند بندے ہور کڑ کے 50 60 سال باقی سارے دی عمر 80 سال تو اتے ہا. جڑے کو چند ایک موجود ہیں باقی تو سارے صحابی پردہ کر گئے. تے تو کر 4 واری گیا 4 واری فقیر اے فقیر 4 واری گیا 5ویں واری اس واری جانا میں. حضرت امام حسین رضی اللہ آپ دا مزار وکھرا ہے. باقی جڑے 70 شہداء انہاں دا مزار وکھرا ہے. یہ ہو گیا ٹوٹل 71. ایک اور صحابی ہے جہدا نام حبیب ابن مظاہر ہے او دا مزار بھی وکھرا ہے. میں کہا یار مینوں ہور کسے گل دا جواب مینوں دسو حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ اگے دا مینوں نہیں پتا. میں کہا تاری ملنگ دسو ہے یہ نبی دا صحابی ہے 82 سال عمر سی لیکن امام حسین دے نال میدان کربلا دے میں شہید ہویا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ اس ویلے اکثر صحابہ پردہ کر گیا اور جڑے موجود ہیں انہاں دے تک دنیا پتہ نہیں کتھے کتھے آن. مواصلاتی نظام تیز کوئی نہ جنہاں دے تک خبر پہنچی وہ سارے اتنے پہنچے نے اور انہاں شہادت دی نظرانہ پیش کیتا ہے. یہ آکھنا کہ جناب آل رسول گئے تے صحابی کتھے آن اینج صحابہ دی توہین نہ کر. 21 بندے خاندان رسول دے نے باقی نبی پاک دے صحابہ اور صحابہ دیاں اولاداں ہیں جڑیاں میدان کربلا دے وچ آن. یہ گل سمجھ آ جاوے تے انشاءاللہ کدی تیرے دل دے اندر صحابہ دے خلاف کوئی گل نہیں آئے گی. توجہ ہے میرے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں ہے جناب. گفتگو نو میں آکھیا سی بالکل اختتام دی طرف لے کے آ رہا ہوں تو بجلی نے بھی مینوں اشارہ دے دیتا ہے. میں بات ختم کردا پیاں اور بات اے وے میرا چن امام پاک دا ذکر کر دے ہو سن دے ہو لیکن اصل بات میری اوتھے ہی کھلی ہے. ایک تا حسینی مزاج نو لے کے آؤ اپنے اندر کیڑا مزاج ہے اور دوسرا حسینی کردار نو اپنے اندر لے کے آؤ. 2 چیزاں دی اس ٹائم ضرورت ہے. حسینی مزاج یہ ہے کہ حق نو حق آکو جھوٹ نو جھوٹ آکو اور صحابہ اور اہل بیت دی پیار دی گل کرو نفرت دی گل نہ کرو. اور حسینی کردار کیا ہے کہ امن محبت صبر نماز سجدہ پردہ تلاوت ادب صحابہ اور اہل بیت دا اے 2 چیزاں تے عمل ہو جاوے سمجھ لو تسی سچے حسینی بن گئے ہو. کیا میں امید کراں انہاں 2 چیزاں تے عمل فرماؤ گے؟
اللہ تعالیٰ تواڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.